اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے، کافر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا، یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا۔ دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے، کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے، ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا۔ تو غلام آئے ہوئے تھے نا، غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے، یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے، مسلمان انہیں غلام بناتے تھے، اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی تھیں، جو جنگ لڑنے آتی تھی، جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں۔ تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں الگ بات ہے، وہ کافر ہی ہوتے تھے، تو مدینے میں تھے، اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد۔ اچھا، اب آپ نے جو یہ بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھتا، ہاں مسجد میں نماز پڑھتا، مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر؟ فجر کا وقت ہے، مسجد میں کوئی نہیں لگی ہوئی لائٹنگ بھی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے۔ اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع، سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گھسانا چاہتے ہیں؟ میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا؟ چھوڑ دیں، پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صحافی سعودیہ میں مکے سے ہو کے چلا گیا، باہر جا کے انہوں نے دسیا کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس ماڈرن دور میں حج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا؟ قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ منع ہے۔ بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا، اور اس ماڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو مرضی کروا لیں مسجد کے اندر۔ یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی، پہلے بوتھی دیکھی جاتی تھی، ہوں تو اندر جا، آج نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو جس کا حلیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے، جس نے وہ ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے، جس نے وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا، یقین کریں اس کو کسی مزار پہ آپ پگڑی بنا کے بٹھا دیں لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، ہے ہندو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں وہ سندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ پہچان لیں، اس کے بغیر تو نہیں